السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سلسلہ سیرت صحابیات میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور شرف بھی انہیں حاصل ہوا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین کا جو ہے وہ خطاب دیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت سے سرفراز کیا گیا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ یعنی سب سے زیادہ جلدی جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں وہ ہیں، حضرت جو ہے وہ زید بن حارثہ ہیں ان کے اندر، اور بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسے گھر میں تھیں جہاں اول ایمان لانے والے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ظاہر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی بھی ایسی ہی پرورش اور تربیت کی تھی کہ وہ اسلام لانے والوں میں شروع میں جو لوگ اسلام لے کر آئے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اگرچہ ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق بھی دے دی تھی، اور جو حضرت ابو بکر کی دوسری زوجہ تھیں ام رومان جن کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو جو اعزازات حاصل ہیں اسلام کے اندر وہ بھی کافی زیادہ ہیں۔ اگر ہم ان کے جو ہے وہ شجرہ نسب کو دیکھیں تو والد کی طرف سے ان کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن ابو قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مروہ بن کعب بن لوئی۔ یعنی کعب بن لوئی پر آ کر حضرت ابو بکر کا شجرہ نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نسب کچھ یوں ہے: اسماء بنت قتیلہ بن عبد العزیٰ، اور جو ہے یعنی عبد العزیٰ جو ان کے نانا ہیں یہ بھی قریش کے نامور رئیس تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن تھی، سوتیلی بہن تھیں، اور حضرت عائشہ جو تھیں وہ عمر میں ان سے چھوٹی تھی۔ اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ رشتہ بھی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا جب اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد صرف 17 افراد تھی، اور سابقون الاولون میں ان کا نمبر 18واں ہے۔ حضرت جو ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حواری کا لقب دیا تھا، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت زبیر جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی یعنی حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی ان کے بیٹے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھتیجے تھے۔
جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کی داستان سنتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بڑا نمایاں کردار نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت کرنی تھی تو حضرت اسماء ہی کے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ہوا تو رات کو اس حالت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ کے گرد کفار گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائیں تو وہ یکبار کی آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو قتل کریں اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کر دیں۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ان کی آنکھیں بالکل اس طرح سے اندھی کر دی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے نکل آئے، لیکن ان میں سے کسی کو خبر نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر جو ہے انہوں نے آگے کی تیاری کی۔ کہتے ہیں کہ جب سپیدہ سحر نمودار ہوا تو انہوں نے حضرت جب کفار جو ہیں وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بستر پر تو وہ ہاتھ ملتے رہ گئے اور پھر ان کو پہلا خیال یہی آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے ہیں تو ذرا ابو بکر کے گھر جا کر اس بات کا پتہ لگایا جائے۔ تو وہ بھاگتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور جب ان کو دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا تو ایک نوجوان خاتون جو تھی وہ اندر سے باہر نکلی۔ ابو جہل نے کڑک کر پوچھا، لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟ خاتون نے جواب دیا، میں کیا بتا سکتی ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے خاتون کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا پڑی۔ مظلوم خاتون بڑے صبر اور خاموشی کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی اور ابو جہل بکتا جھکتا وہاں سے دفع ہو گیا۔ یہ خاتون جو ابو جہل کے قہر اور غضب کا نشانہ بنی، لیکن انہوں نے ہجرت کے پرخطر راز کو اپنے دل کے اندر مضبوطی سے چھپا کر رکھا۔ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء کا جو شمار ہے وہ بہت بلند مرتبہ صحابیات میں ہوتا ہے، اور والدہ جو تھی ان کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا، اور یہ جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت سے 27 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ یعنی جب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اوپر سرفراز کیے گئے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 13-14 برس تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق چونکہ اسلام سے قبل بھی بہت اعلیٰ اخلاق، پاکیزہ اوصاف کے حامل انسان تھے، اور ایسے پاک باز اور فرشتہ سیرت باپ کے زیر سایہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب تربیت پائی تو ظاہر ہے کہ وہ تربیت بھی کیا کمال کی تربیت تھی کہ قبول اسلام کے لحاظ سے بھی حضرت اسماء کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ وہ ابتدائی دور کے اندر اسلام لے آئیں، اور پھر ان کا نکاح جو ہے وہ حواری الرسول زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پھر یہ ہے کہ جب نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور بعثت کے چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی تو مشرکین مکہ کا قہر اور ان کا غضب کا آتش فشاں پوری طرح سے پھٹ پڑا، اور انہوں نے ایسے ایسے مظالم کیے کہ جو کہ دلوں کو دہلا دیتے تھے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسے کئی مظالم کی چشمدید گواہ تھی، ایسے کئی مظالم تھے جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اس کو انہوں نے خود بیان بھی کیا ہے
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں جو تکالیف پہنچی، آپ نے ان میں سے کون سی تکلیف سب سے زیادہ سخت دیکھی؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ ایک دن بہت سے مشرکین حرم میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد نے ہمارے معبودوں کو یہ کہا اور یہ کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور تمام مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا شور و غوغا پہنچا۔ اس وقت وہ گھر میں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کی طرف بھاگ کر گئے۔ اس وقت ان کے سر پر 4 زلفیں تھیں، یعنی مرد جو تھے نا وہ کئی چوٹیاں بنایا کرتے تھے اپنے بالوں کی، لمبے بال ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت وہ گئے تو ان کے 4 جو ہے وہ چوٹیاں انہوں نے اپنے سر پر بنا رکھی تھیں، اور وہ کفار سے کہہ رہے تھے تمہارا ناس ہو جائے، کیا تم اس آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا زد و کوب کیا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کو اٹھا کر گھر لایا گیا تو حضرت اسما بتاتی ہیں کہ زخموں کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی یہ حالت تھی کہ ہم ان کے جس مینڈھی کو یعنی جس بھی چٹیا کو ہاتھ لگاتے بال جھڑ جاتے، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یعنی ایسی حالت کے اندر بھی، ایسی اذیت اور تکلیف سہنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کا حمد و ثنا ان کے ہونٹوں پر تھی۔ اپنے آقا و مولا اور شفیق، والد گرامی اور دوسرے اہل حق پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ کر حضرت اسما کے دل پر جو کیفیت گزرتی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہ بڑے صبر کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ یہ تکالیف برداشت کرتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑی ہے سعادت کہ حضرت اسما ہی کے والد گرامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر البشر تھے ان کی رفاقت کا اعزاز ملا، اور ہجرت کی شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا بستر چھوڑا اور اپنے جانثار حضرت علی المرتضیٰ کو اس پر سلایا اور خود جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، تو حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مل کر فوراً سامان سفر درست کیا۔ حضرت اسما نے 2-3 دن کا کھانا تیار کر رکھا تھا، اسے ایک تھیلے میں ڈالا اور ایک مشکیزے میں پانی ڈالا، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ تھیلے کو اور مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے گھر میں کوئی رسی موجود نہیں تھی، اور وقت کا ایک لمحہ جو ہے ایک لمحہ قیمتی تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا نطاق کھول کر، نطاق کہتے ہیں کہ کمر بند، عورتیں جو ہیں عرب خواتین جو کرتا پہنا کرتی تھی لمبا، تو اس کے کمر پر ایک پٹکا باندھتی تھی جس طرح بیلٹ ہوتی ہے اس طرح سے، تو انہوں نے فوراً اپنا نطاق کھولا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک سے کھانے کا تھیلے کا منہ باندھ دیا اور دوسرے سے مشکیزے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خدمت دیکھی تو بہت خوش ہو کر انہیں ذات النطاقین کا لقب جو ہے وہ عطا کر دیا۔ اور بعض جو ہے وہ روایتوں کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مکے سے نکل کر غار ثور میں نازل چلے گئے، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس راز سے آگاہ تھیں۔ وہ روزانہ رات کو اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ خفیہ طور پر غار ثور میں تشریف لے جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ماجد کو تازہ کھانا کھلا کر واپس آتی۔ تیسری رات کے آخری حصے میں عبداللہ بن اریقت
جسے رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، حسب ہدایت 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر پہنچ گیا۔ اسی وقت حضرت اسما بھی ایک تھیلے میں کھانا ڈال کر آپ پہنچی۔ جلدی میں گھر سے چلتے ہوئے اسے باندھنے کی کوئی چیز لانے کا انہیں خیال نہ رہا، چنانچہ انہوں نے اپنا نطاق یعنی وہ جو کمر کا پٹکا ہے اسے کھولا اور کھول کر اسے پھاڑا، ایک حصے سے زیادہ راہ کے تھیلے کا منہ باندھا اور ایک اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لٹکا دیا اور دوسرا حصہ اپنی کمر پر لپیٹ لیا، اسی لیے انہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسما نے اپنا بیان یہ ہے کہ جب توشہ دان کو باندھنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ملی تو میرے والد نے مجھے نطاق پھاڑنے کا حکم دیا، اسی وجہ سے میرا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ بعض روایات کے اندر آپ کا لقب ذات النطاقین نہیں بلکہ ذات النطاق بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسما نے اپنے نطاق کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس کو تھیلی کے منہ پر لپیٹا، اسی لیے ان کا نام ذات النطاق پڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ابن زبیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ماں ذات النطاق ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسما کے یہ دونوں ہی نام مشہور تھے، ذات النطاق بھی اور ذات النطاقین بھی۔ واقعہ جو بھی ہو، حضرت اسما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لقب مرحمت ہوا، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ ان کی عزت اور ان کے شرف کے اوپر مہر تصدیق سب کرتا ہے۔ ہجرت کی شب کو کی صبح جو واقعہ پیش آیا جس میں جہل جب آپ کے گھر آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے نابینا والد ابو قحافہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت اسما سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹی ابو بکر نے تمہیں دوہری مصیبت میں ڈالا ہے، خود بھی چلا گیا اور سارا مال بھی ساتھ لے گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق واقعی گھر میں جو بھی مال تھا وہ ساتھ لے گئے تھے کہ سفر کے اندر اگر کوئی پیسہ ضرورت پڑے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آ جائے، لیکن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت اور ان کا اپنے دادا کے لیے دل کے اندر جو رقت تھی وہ کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اپنے بوڑھے جو ضعیف العمر ہیں اور نابینا دادا ہیں ان کو پریشانی کے اندر مبتلا رکھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دادا جان، انہوں نے تو ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑی ہے، یعنی ہمیں خالی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ تدبیر کے طور پر کہ ایک کپڑے میں کچھ پتھر ڈالے اور اسے اس گڑھے یا طاق کے اندر رکھ دیا جہاں حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال رکھا کرتے تھے، اور وہ چونکہ نابینا تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے گئے اور کہا دادا جان آپ ہاتھ لگا کر دیکھ لیں کہ یہ کیا رکھا ہے۔ ابو قحافہ نے اس کپڑے کی پوٹلی پر ہاتھ رکھا تو مطمئن ہو گئے، کہنے لگے کہ ابو بکر نے اچھا کیا، تمہارے لیے کافی انتظام کر گیا ہے۔ اچھا، ایسی جو بات ہے نا کہ جس کے اندر آپ صریحاً کذب بیانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ ایسا حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو جس کے اندر ابہام ہے، تو ایسی گفتگو کرنا جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہلاتا اور وہ جائز بھی ہے۔ ہجرت کے بعد رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قباء میں قیام کیا، پھر مدینہ منورہ آ گئے، اور چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو رافع کو مکے میں بھیجا تاکہ وہ آپ کے اہل خانہ اور ان سے متعلق لوگوں کو مدینہ لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بن اریقت کو اپنے صاحبزادے عبداللہ کے نام خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی اپنی والدہ یعنی ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی اور بہنوں کو مدینہ لے آئیں۔ چنانچہ حضرت زید، حضرت ابو رافع، ام المومنین حضرت سودا، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت ام ایمن جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اور اسامہ بن زید کو لے آئے، اور عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ام رومان، حضرت اسما اور حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت اسما نے چند دن بعد اپنے شوہر حضرت زبیر بن عوام اور اپنی ساس حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے ساتھ ہجرت کی اور قباء میں قیام کیا، اور جمہور ارباب سیر نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے حضرت زبیر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے دوران میں وہ شام سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو کہ ان کے سسر تھے ان سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو کچھ سفید کپڑے تحفہ کے طور پر پیش کیے، اور یہی وہ پیارا سا خوبصورت لباس تھا جس کو زیب تن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ مکہ واپس پہنچ کر حضرت زبیر نے بھی ہجرت کی تیاری کی اور اپنی والدہ حضرت صفیہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا قیام مستقل قباء کے اندر رکھا تھا، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مدینہ سے بلا کر قباء کے اندر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا۔ ہجرت کے بعد جو ہے یہ ایک اتفاق تھا کہ کچھ عرصہ تک کسی مہاجر کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں ہی کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور تقریباً 6 مہینے بعد نعمان بن بشیر جو تھے وہ پہلے صحابی تھے جو کہ پیدا ہوئے، لیکن جو مہاجرین ہیں ان کے ہاں 2 ہجری تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور یہود نے جو ہے وہ یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کیا ہے، اس وجہ سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، اور ان کا سلسلہ نسل منقطع ہو گیا ہے۔ اور یہی وہ دن تھے جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ گویا وہ ہجرت کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہونے والے پہلے مولود تھے، یعنی ایک رائے کے مطابق وہ پہلے تھے، اور ایک میں یہ ہے کہ مہاجرین میں وہ پہلے تھے، اور اگر سب کے اندر دیکھا جائے تو اس سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو حضرت عبداللہ کی ولادت پر بہت مسرت ہوئی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دشت و جبل گونج اٹھے، اور یہودی سخت شرمندہ ہوئے کیونکہ ان کے دجل اور ان کی تلبیس کا پردہ چاک ہو گیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچے کو گود میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک کھجور اپنے دہن مبارک میں ڈال کر چبائی، اور پھر اس کا عرق بچے کے جو ہے وہ منہ میں ڈال دیا، اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اسی بھانجے کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں آ گئیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ابتدائی زندگی بڑی اسرت کی زندگی تھی، بڑی تنگی، بڑی مشکل، کیونکہ اس زمانے میں ان کے شوہر حضرت زبیر بہت مفلس اور تنگ دست تھے، اور ان کی ساری متاع صرف 2 چیزیں تھیں، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ۔ اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر نخلستان بنی نذیر میں کچھ زمین جو ہے بطور جاگیر عطا کی تھی، اور شروع میں وہ اس میں کاشت کر کے اپنی معاش کا سامان پیدا کرتے تھے۔ یہ زمین جو تھی وہ مدینہ سے تقریباً 3 فرسخ دور تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے لاتیں، اور ان کو کوٹ کر اونٹ کو کھلاتی، گھوڑے کے لیے گھاس جمع کرتی، پانی بھرتی، مشق پھٹ جاتی تو اس کو خود ہی سیتی۔ ان کاموں کے علاوہ گھر کے دوسرے کام بھی خود ہی انجام دیتی تھی۔ روٹی اچھی طرح نہ پکا سکتی تھی تو پڑوس میں چند انصاری خواتین تھیں جو از راہ محبت اور اخلاص ان کی روٹیاں پکا دیتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسماء نے خود جو ہے یہ بیان کیا کہ زبیر نے مجھ سے نکاح کیا تو اس وقت نہ ان کے پاس زمین تھی، نہ غلام، نہ کچھ اور سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے۔ میں ان کے گھوڑے کو دانہ کھلاتی، پانی بھرتی، ڈول سیتی، آٹا گوندتی۔ انصار کی چند عورتیں جو میری ہمسایہ تھیں روٹی پکا کر مجھے دیتیں۔ وہ عورتیں مخلص تھیں۔ میں زبیر کی زمین سے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی سر پر گٹھلیاں رکھ کر لاتی۔ یہ زمین میرے گھر سے 3 فرسخ کی مسافت پر تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء کی اسرت اور تنگ دستی کے زمانے کا ہی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسماء جو ہے وہ خود بیان کرتی ہیں
کہ میں اس زمین میں تھی جو رسول اللہ نے ابو سلمہ اور حضرت زبیر کو عطا فرمائی تھی. یہ بنو نذیر والی زمین کہلاتی تھی. ایک دن زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں باہر گئے. ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا، اس نے ایک بکری ذبح کی اور بھونی، اور اس کی خوشبو جب میرے ناک میں پہنچی تو مجھے ایسی اشتہا پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہ ہوئی تھی. ان دنوں میری بیٹی خدیجہ پیدا ہونے والی تھی. اس حالت کے اندر جو ہے وہ بعض دفعہ کوئی چیز کھانے کی خواہش جو ہے وہ شدت بھی اختیار کر جاتی ہے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا. میں یہودی عورت کے پاس آگ لینے کے لیے گئی، اس ارادہ سے کہ شاید وہ مجھ سے کھانے کی بات پوچھے، ورنہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہاں پہنچ کر خوشبو سے میری اشتہا میں اور اضافہ ہو گیا، لیکن یہودیہ نے کھانے کی بات ہی نہ کی. میں آگ لے کر اپنے گھر آ گئی. کچھ دیر بعد پھر یہودیہ کے گھر گئی، پھر بھی اس نے کھانے کی بات نہ کی. تیسری مرتبہ پھر میں نے اس کے گھر پھیرا ڈالا، لیکن کسی نے بات نہ پوچھی. اب میں اپنے گھر بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کی کہ الہی میری اشتہا کا سامان مہیا کر دے. کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں اس یہودیہ کا شوہر گھر آیا. اس نے آتے ہی پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ یہودیہ نے کہا ہاں، پڑوس کی عرب عورت آئی تھی. یہودی نے کہا جب تک اس گوشت میں سے تو اس کے پاس کچھ نہ بھیجے گی میں اس کو ہرگز نہ کھاؤں گا. شاید اسے ڈر ہو کہ کھانے کو نظر نہ لگ گئی ہو یا کوئی اور وجہ. کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ اس یہودیہ نے میرے پاس گوشت کا ایک پیالہ بھیج دیا، اور اس زمانے میں میرے لیے اس جگہ اس سے زیادہ پسندیدہ کھانا کوئی اور نہیں تھا. اور اس روایت کو اگر دیکھیں تو اس میں ایک طرف حضرت اسماء کی صاف گوئی نظر آتی ہے، ایک کیفیت جو انہیں اپنے اندر پیدا ہوئی، وہ بہانے سے کسی پڑوس کے اندر جانا کہ شاید مجھے کوئی کھانے کا پوچھ لے. اور یعنی ایک جانب ان کی اسرت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایسا کھانا جو ہے کوئی اور نہیں ملا تھا اس جگہ، اور ایک بشری کمزوری کا حال ہے جس کو انہوں نے صاف صاف بیان کر دیا ہے. اسی طرح زمانہ اسرت ہی کے اندر حضرت اسماء ایک روز کھجور کی گٹھلیوں کا گٹھا سر پر لاتے چلی آ رہی تھی کہ راستے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور چاہا کہ اسماء سوار ہو جائیں، لیکن حضرت اسماء جو ہیں وہ شرم کی وجہ سے اونٹ پر نہ بیٹھی، اور گھر پہنچ کر حضرت زبیر سے سارا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ، سر پر بوجھ لادنے سے شرم نہ آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر بیٹھنے میں شرم و حیا مانے ہوئی. یعنی حضرت زبیر کو بھی ان کا جو ہے یہ عمل بے وجہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اگر ایک آفر کی تھی تو آپ کو قبول کر لینا چاہیے تھا. وہ جو بوجھ اٹھا کر سر پر چلی آ رہی تھی تو اس سے شرم نہیں آ رہی تھی، لیکن اونٹ پر بیٹھنے میں کیوں شرم آ گئی. کچھ عرصہ بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر اور حضرت اسماء کو ایک غلام عطا کیا، اور پھر اب یہ غلام تھا جو گھوڑے اور اونٹ کی نگہداشت کرتا تھا، اور حضرت اسماء کی مصیبت کچھ کم ہو گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب غربت کے دن تھے تو ہر چیز کو بہت ناپ تول کر استعمال کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے حضرت اسماء سے فرمایا اسماء ناپ تول کر مت خرچ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی نپی تلی روزی دے گا. حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو حرز جان بنا لیا اور کھلے دل سے خرچ کرنے لگیں. خدا کی قدرت کہ اسی وقت سے حضرت زبیر کی آمدنی بھی بڑھنے لگی، اور تھوڑی ہی مدت میں ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی. آسودہ حالی کے بعد بھی حضرت اسماء نے اپنی سادہ وضع ترک نہیں کی. یہ نہیں تھا کہ اسرت کے اندر تو روکھی سوکھی کھائی، لیکن جب مال ملا تو عیاشی شروع کر دی، بلکہ حضرت اسماء کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا وہ ویسا ہی رہا. اسی طرح سے جو ملا کھا لیا اور پیٹ بھر لیا اس سے، اور موٹا جھوٹا کپڑا پہن لیا، اور جو دولت ان کو اللہ نے دی تھی اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھیں. اور جب بیمار ہوتی
تو غلاموں کو آزاد کر دیتی، اور اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ ہدایت کرتی تھی کہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ حاجت مندوں کی امداد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم بخل کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ ہاں، جو صدقہ کرو گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہارے کام آئے گا، اور اس ذخیرہ کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ہاں جمع ہو گیا ہے۔ حضرت اسما نے اپنی سادہ اور درویشانہ وضع آخر دم تک برقرار رکھی۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے آخری دور میں ان کے صاحبزادے منذر بن زبیر عراق کی فتح کے بعد لڑائی کے میدان سے واپس آئے تو مال غنیمت میں ان کے پاس بڑی قیمتی اور جو ہے وہ کپڑے بھی تھے، زنانہ کپڑے۔ انہیں لے کر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت اسما نے یہ کپڑے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، بیٹے مجھے تو موٹا کپڑا پسند ہے۔ چنانچہ منظر جو تھے وہ ان کے لیے موٹے کپڑے لائے اور انہوں نے ان کو بخوشی قبول کر لیا اور فرمایا، بیٹے مجھے ایسے ہی کپڑے پہنایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ عائشہ اور والدہ اسما سے زیادہ سخی اور کریم النفس کسی کو نہیں دیکھا۔ فرق یہ تھا کہ حضرت عائشہ ذرا جوڑ کر جمع کرتی، اور جب کچھ رقم جمع ہو جاتی تو سب کی سب راہ خدا میں تقسیم کر دیتی، اور اسما جو تھیں جو کچھ پاتی اسی وقت تقسیم کر دیتی، یعنی وہ جمع بھی نہیں کرتی تھی بلکہ جو آیا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے اس کو بانٹ دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عائشہ کے ترکے میں سے بھی ایک جائیداد ملی تھی۔ دونوں بہنیں تھیں، حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی بہن جو تھی ان کی وارث بھی تھی، تو جو جائیداد ان کو ملی حضرت عائشہ سے اس کو انہوں نے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا، اور ساری رقم قاسم بن محمد ابن ابی عتیق کو، جو ان کے قرابت دار بھی تھے اور غریب تھے، ان کو دے دی۔ اور یہ حضرت عائشہ کی ظاہر وفات کے بعد کی بات ہے۔ باوجود کشادہ دستی اور فیاضی کے حضرت اسما اپنے شوہر کے گھر بار کی حفاظت انتہائی دیانتداری سے کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت زبیر کی غیر حاضری میں ایک سوداگر آیا اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر التجا کی کہ اپنے گھر کی دیوار کے سائے میں مجھے سودا بیچنے کی اجازت دے دیجیے۔ اب یہاں جو ہے وہ حضرت اسما کی حکمت نظر آتی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ نہ ہو کہ میں اجازت دے دوں اور زبیر آئیں اور جو ہے وہ اس کے اوپر ناراض ہوں، کیونکہ حضرت زبیر بڑی سخت گر طبیعت کے مالک تھے، تو انہوں نے اسے کیا کہا کہ اگر میں اجازت دے دوں اور زبیر انکار کر دیں تو مشکل ہوگی، تم ایسا کرنا کہ زبیر کی موجودگی میں آ کر اجازت طلب کرنا۔ چنانچہ جب حضرت زبیر گھر تشریف لائے تو سوداگر پھر آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے درخواست کی، ام عبداللہ میں مسکین آدمی ہوں، آپ کی دیوار کے سائے میں کچھ سودا بیچنا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت اسما نے کہا، میرے گھر کے سوا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا مدینہ میں؟ حضرت زبیر نے کہا، تمہارا کیا بگڑتا ہے، ایک مسکین ہے، اس کو خرید و فروخت سے کیوں روکتی ہو؟ حضرت اسما نے فوراً اجازت دے دی۔ ان کے دل کے اندر تو یہی خواہش تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ حکمت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیں اور شوہر کی جانب سے اجازت ملے اور وہ اس کے اوپر ساتھ کہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ جو تھا وہ بہت کشادہ تھا، لیکن حضرت زبیر کے مزاج کے اندر جو سختی تھی اس کی وجہ سے ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں شوہر کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر یتیموں مسکینوں کو کچھ دے سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دے سکتی ہو۔ اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ نے ایک دوسرے سے بڑھ کر خرچ کیا، صحابیات نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور روپیہ لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت زبیر گھر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت اسما سے وہ روپیہ مانگا، انہوں نے فرمایا میں نے اسے صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت زبیر خاموش ہو گئے کیونکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے وہ بھی طالب تھے۔ حضرت اسما بہت راسخ العقیدہ مسلمان تھیں، لیکن ان کی والدہ جو تھیں بہت عرصے تک ان کو شرف اسلام کی دولت نہیں ملی،
اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ان کو ہجرت سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی والدہ نے اس کے بعد کسی اور شخص سے شادی کر لی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قتیلہ جو تھیں وہ مدینہ منورہ آئیں اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ روپے مانگے۔ حضرت اسماء ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے ان کو تأمل تھا کہ وہ اپنی مشرک والدہ کی مدد کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ مشرک ہیں، وہ مجھ سے روپے مانگتی ہیں، کیا میں ان کی امداد کر سکتی ہوں اور ان کے سوال کو پورا کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی سے نہیں روکتا۔ طبقات ابن سعد میں ایک روایت ہے کہ حضرت اسماء کی والدہ قتیلہ ایک مرتبہ ان کے لیے کچھ تحائف لے کر ان سے ملنے آئیں، اور حضرت اسماء کی غیرت دینی نے گوارا نہ کیا کہ وہ ایک مشرک ماں کے تحائف کو قبول کریں یا انہیں اپنے مکان میں ٹھہرائیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس موقع پر میرے لیے کیا حکم ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے تحائف کو قبول کر لو اور ان کو اپنے گھر میں مہمان رکھو، تو پھر انہوں نے ان کے تحائف بھی قبول کیے اور ان کو اپنے مکان میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت اسماء کمال درجے کی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے تقدس کا شہرہ عام ہو گیا تھا۔ جیسے ان کے پاس کبھی کوئی مریض بھی آ جاتا تھا، وہ اس کے لیے دعا کرتی، پھر اس کے سینے پر پانی چھڑکتی اور اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بخار نار جہنم کی گرمی ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اسی طرح کہتے ہیں ان کے اندر جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا اتباع۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے تھے، متعدد صحابیات جن میں حضرت اسماء بھی تھیں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کئی گھنٹے طول دیا، کیونکہ کسوف کی نماز اس وقت تک ادا کی جاتی ہے جب تک کہ کسوف ختم نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء کی طبیعت کچھ کمزور تھی، تھک کر چور چور ہو گئیں، لیکن بڑے استقلال سے کھڑی رہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو غش کھا کر گر پڑیں، چہرے اور سر پر پانی چھڑکا گیا تو پھر ہوش میں آئیں۔ حضرت اسماء خود اس واقعے کو بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تو میں عائشہ زوج النبی کے ہاں گئی، وہاں دیکھا تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور عائشہ بھی نماز میں مشغول ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کیا یہ خدائی نشان ہے، انہوں نے اشارے سے اسبات میں جواب دیا۔ چنانچہ میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز اتنی طویل ہوئی کہ تھکاوٹ کے مارے مجھے غش آ گیا، اور بعد میں میں نے اپنے سر پر پانی ڈالا۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں نے ابھی جو کچھ دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ دوزخ اور جنت بھی میرے مشاہدے میں آئے۔ مجھے بتایا گیا کہ تم لوگ قبروں کی آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، جیسا کہ فتنہ دجال کے موقع پر تمہاری آزمائش ہوگی۔ فرشتے تم میں سے ہر ایک کی طرف آئیں گے اور میری صورت دکھا کر پوچھیں گے کیا تم ان کو جانتے ہو؟ مومن جواب دے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہماری طرف واضح حق اور ہدایت کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی مطابعت کی۔ بس فرشتے ان سے کہیں گے تم اب چین کی نیند سو جاؤ، کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم مومن ہو۔ اس کے برعکس ایک منافق یا شک رکھنے والا آدمی جواب دے گا مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نے لوگوں کو کہتے سنا، میں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی اسی طرح کہہ دیا، بس وہ فرشتوں کے عتاب کی زد میں آ جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کئی حج کیے، اور پہلا حج جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کی حج کی بھی ساری تفاصیل ان کو یاد تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حج کے لیے گئیں، مزدلفہ میں ٹھہری تو رات کو نماز پڑھی، چاند ڈوبنے کے بعد رمی کے لیے گئیں، پھر صبح کی نماز پڑھی۔ غلام نے جو ساتھ تھا کہا آپ نے بڑی جلدی کی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نشینوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ پھر جب حجون سے گزرتیں تو فرماتی کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہاں ٹھہرے تھے،
اس وقت ہمارے پاس بہت کم سامان تھا اور ہم نے اور عائشہ اور زبیر نے عمرہ کیا تھا۔ حضرت اسماء جو تھی بہت نڈر تھیں، بہادر تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ شام کے میدان جہاد میں تشریف لے گئیں اور کئی دوسری خواتین کے ساتھ جنگ یرموک کی ہولناک لڑائی میں جنگی خدمات انجام دی۔ حضرت سعید بن عاص کے دور امارت میں مدینہ منورہ میں بہت بدامنی پھیل گئی تھی، کثرت سے چوریاں ہونے لگیں۔ اس زمانے میں حضرت اسماء اپنے سرہانے خنجر رکھ کر سویا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو جواب دیا کوئی چور یا ڈاکو میرے گھر آئے گا تو اس خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا قوی حافظہ عطا کیا تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنی بچپن اور جوانی کے واقعات بڑی صحت کے ساتھ بیان کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ واقعہ فیل جب ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اس واقعہ میں یمن کے حبشی حاکم ابرہہ نے ایک جرار لشکر کے ساتھ مکہ پر فوج کشی کی تھی، اور اس کے لشکر میں محمود نامی ایک دیو پیکر ہاتھی اور چند دوسرے 7 یا 8 یا ایک روایت کے مطابق 12 ہاتھی بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر ابابیلوں کے جھنڈ بھیجے تھے جو اصحاب فیل پر کنکریاں برسانے لگے تھے اور آن کی آن میں ان کو کھائے ہوئے بھوسے یعنی عصف معقول کی مانند کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس لشکر میں 2 فیل بان یعنی ہاتھیوں کو اس کی نگرانی کرنے والے، ایک محاوت اور ایک چڑکٹا یعنی ہاتھی کے لیے چارہ لانے والا کسی طرح بچ گئے، لیکن ان کی زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ یعنی جس جگہ وہ سارا لشکر اور اس کے ہاتھی اور اس کے سب چیزیں تہس نہس ہو گئیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو بچا لیا تھا، ایک ہاتھی کا محاوت تھا اور دوسرا اس کا چارہ لانے والا۔ لیکن یہ لوگ جو تھے یہ اپنی صحیح حالت پر نہیں تھے بلکہ اندھے اور لنجے ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے ایسا ہی لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ان دونوں لنجے فیلبانوں کو اساف اور نائلہ کے بتوں کے پاس بیٹھے دیکھا ہے کہ بھیک مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل العداوی القرشی ان مسلم الفطرت انسانوں میں سے تھے جو کفر و شرک کے ظلمت قدا میں توحید کے علمبردار تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی بعثت سے 5 سال قبل کسی نے بلاد لخم میں انہیں قتل کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی سرور عالم سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدہ توحید اور محاسن اخلاق کے مداح تھے۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق، حضرت زید کے فرزند حضرت سعید جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، زید کے خیالات کا آپ کو علم ہے، کیا ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں؟ یعنی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زید بن عمر کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے، ان کی وفات دین ابراہیمی پر ہوئی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ حضرت اسماء نے لڑکپن میں زید کو دیکھا تھا اور ان کے محاسن اخلاق کا اچھی طرح مشاہدہ کیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا، کعبہ کی دیوار کا سہارا لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اے گروہ قریش، واللہ میرے سوا تم میں سے کوئی دین ابراہیمی پر نہیں ہے، اور وہ موعودہ کو جلا لیتے تھے۔ یعنی کوئی بھی شخص مکہ کے اندر اگر اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا تو وہ اس کو زندہ دفن نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ اسے کہتے تھے کہ تم اسے قتل نہ کرو، اس کا بار میں اٹھاؤں گا، اور یہ کہہ کر وہ اسے لے جاتے تھے۔ جب وہ بچی جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو اس کو لے کر جا سکتے ہو، ورنہ اسے میرے پاس رہنے دو، میں اس کے اخراجات برداشت کروں گا۔
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز ہیں، اور انہی نشیب و فراز کے اندر ایک افسوسناک واقعہ یہ رونما ہوا کہ حضرت زبیر بن عوام نے ان کو طلاق دے دی۔ کئی وجوہات جو ہیں وہ اس کی بیان کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اصل سبب جانتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت زبیر اور حضرت اسما کے درمیان بعض خانگی معاملات کے اندر اختلاف کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو گئی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں چونکہ درستی پائی جاتی تھی، ایک دن کسی بات پر وہ غصے میں آ گئے اور حضرت اسما کو انہوں نے مارنا پیٹنا چاہا۔ اتفاق سے ان کے بڑے بیٹے عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ گھر میں تھے۔ حضرت اسما نے مدد کے لیے ان کو پکارا۔ حضرت زبیر نے حضرت عبداللہ کو دخل اندازی سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اپنی ماں کی حمایت کی تو اسے طلاق ہے۔ حضرت عبداللہ کو گوارا نہ ہوا کہ اپنی والدہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے پٹتا ہوا دیکھیں، تو انہوں نے ان کا بازو جو ہے وہ حضرت زبیر کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ اس طرح حضرت زبیر اور حضرت اسما کے درمیان ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو گئی۔ حضرت اسما مستقل طور پر اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس رہنے لگیں۔ وہ حضرت اسما کے بڑے خدمت گزار تھے اور زندگی کی آخری سانس تک ان کی کفالت وہی کرتے رہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی فراخ حوصلہ اور نیک دل خاتون تھیں۔ حضرت زبیر سے علیحدگی کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ ان کا تذکرہ بڑی عزت اور احترام سے کیا، ان کی وہ خوبیاں بیان کرتی، ان کی مدح و توصیف کیا کرتی تھی۔ 36 ہجری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور وہ اختلاف جنگ جمل کی صورت کے اندر رونما ہوا۔ حضرت زبیر اس معاملے میں حضرت عائشہ کے پرجوش حامیوں میں سے تھے، لیکن لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت علی نے جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد دلایا تو وہ میدان جنگ سے پلٹ آئے۔ واپسی کے سفر میں وادی سبا میں پہنچے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں جب وہ تھے تو ایک شخص عمر بن جرموز نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی شہادت کی خبر پہنچ کر بہت صدمہ پہنچا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پر ایک مرثیہ بھی لکھا، اور جس کا جو ہے وہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن جرموز نے لڑائی کے دن ایک بلند ہمت شاہ سوار سے دغا کی جبکہ وہ نہتہ اور بے سر و سامان تھا، یعنی نماز کی حالت میں تھا، سجدے کی حالت میں تھا۔ اے عمر، اگر تو اپنے ارادے سے زبیر کو پہلے مطلع کر دیتا تو ان کو ایک نڈر اور بے خوف شخص پاتا۔ خدا تجھے غارت کرے، تو نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا، خدا کا عذاب تجھ پر ضرور نازل ہوگا۔ بعض جگہ یہ اشعار جو ہیں حضرت اسما سے منسوب ہیں، اور بعض جگہ حضرت زبیر کی دوسری بیوی عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل جو کہ بہت شاعرہ مشہور تھیں ان سے منسوب ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند عبداللہ بن زبیر کا بھی تاریخ میں بڑا نام ہے، بڑی اہم شخصیت تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو بنی امیہ کی جو قاہرانہ طاقت تھی اس کا مقابلہ شجاعت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جس ہستی نے کیا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کی بیعت کر لی تھی، اور 66 ہجری سے لے کر 73 ہجری تک حجاز اور عراق کے اندر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم رہی۔ اور اس عرصے کے اندر بھی حضرت عبداللہ اپنی والدہ کی بڑی توقیر کرتے رہے، ان کا خیال رکھتے رہے، اور ان کی والدہ اپنے سعادت مند بیٹے کے لیے دعا گو رہتی تھیں، اور ان کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر علم و فضل،
زہد و اتقا، حق گوئی، شجاعت اور بے خوفی کی ایک مثال بنے۔ اور حضرت امام حسین کے ساتھ انہوں نے بھی مرتے دم تک یزید کی بیعت نہیں کی تھی، پھر اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ پھر جب ان کو اپنا خلیفہ حجاز اور عراق کے لوگوں نے بنایا تو انہوں نے مکہ معظمہ کو اپنا جو ہے وہ مقام خلافت بنایا، اور ان 6 سالوں کے اندر ان کو بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنا پڑا۔ ایک تو مختار بن ابی عبید ثقفی کی زبردست جماعت تھی، اور دوسری طرف بنو امیہ کی قاہرانہ قوت تھی، اور وہ بڑے عزم اور بڑے حوصلے کے ساتھ دونوں محاذوں پر لڑتے رہے۔ اور جب عبد الملک بن مروان مسند حکومت پر بیٹھا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو ختم کر کے رہے گا، اور اس کے لیے اس نے اپنے ایک آزمودہ جرنیل حجاج بن یوسف ثقفی کو مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے 1 ذی الحجہ 72 ہجری کو مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بے مثال استقامت دکھائی، 6 ماہ تک اموی فوج کو مکہ پر قابض نہیں ہونے دیا۔ حجاج نے محاصرے میں اتنی سختی برتی کہ مکہ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے بیت اللہ کی عزت اور حرمت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اور جبل بوقبیس پر منجنیقیں نصب کر کے ان سے کعبۃ اللہ پر لگاتار پتھر برسائے۔ عبداللہ بن زبیر پتھروں کی بارش میں بھی اسی انہماک سے نماز پڑھتے تھے، اور کبوتر ان کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ محاصرے کی شدت اور خوراک کی قلت سے تنگ آ کر عبداللہ بن زبیر کے اکثر ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن عبداللہ بن زبیر جو اس وقت 72 سال کے تھے، انہوں نے بنو امیہ کے اقتدار کو تسلیم نہ کرنے کا حلف اٹھا رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک مرتبہ حضرت اسما کی مزاج پرسی کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کچھ بیمار تھیں۔ گفتگو کے دوران حضرت عبداللہ کے منہ سے نکل گیا، اماں جان موت میں بڑی راحت ہے۔ بولی شاید تم میرے مرنے کی آرزو کر رہے ہو، لیکن بیٹے میں تمہارا انجام دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں، تاکہ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا کفن دفن کروں، اور اگر تم فتح پاؤ تو میرا دل ٹھنڈا ہو۔ اس واقعے کے 10 دن بعد جب گنتی کے صرف چند لوگ آپ کے ساتھ رہ کے تھے تو حضرت عبداللہ آخری بار حضرت اسما کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اماں جان میرے ساتھیوں نے بے وفائی کی ہے، اب چند جانثاروں کے سوا کوئی بھی میرے ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں ہتھیار ڈال دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو امان مل جائے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے فرزند اگر تم حق پر ہو تو مردوں کی طرح لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤ، اور کسی قسم کی ذلت برداشت نہ کرو، اور اگر یہ تمہارا کھکھیڑ دنیا طلبی کے لیے تھا تو تم سے برا کوئی شخص نہیں ہے جس نے اپنی عاقبت بھی خراب کی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسما نے جو الفاظ ادا کیے وہ کچھ یوں تھے کہ بیٹا، قتل کے خوف سے ہرگز کوئی ایسی شرط قبول نہ کرنا جس میں تم کو ذلت برداشت کرنی پڑے۔ خدا کی قسم عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کی جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا، اماں جان میں حق و صداقت کے لیے لڑا اور حق و صداقت کے لیے ساتھیوں کو لڑایا، اب آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اگر تم حق پر ہو تو حالات کی ناموافقت اور ساتھیوں کی بے وفائی کے سبب دشمنوں سے دب جانا شریفوں اور دینداروں کا شیوا نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے عرض کی، اماں جان میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف یہ خیال ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کا مسئلہ کریں گے اور صلیب پر لٹکائیں گے، جس سے آپ کو رنج ہوگا۔ صدیق اکبر کی جلیل القدر بیٹی نے فرمایا، بیٹے جب بکری ذبح کر ڈالی جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، اسے کیا پرواہ؟ تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جاؤ۔ راہ حق میں تلواروں سے قیمہ ہونا گمراہوں کی غلامی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کبھی قبول نہ کرنا۔ اتنے حوصلہ افزا کلمات جب سنے عبداللہ بن زبیر نے تو ان پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے فرط محبت سے اپنی والدہ کا سر چوم لیا اور پھر کہا کہ اماں جان میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ راہ حق میں مردانہ وار لڑ کر جان دے دوں، لیکن آپ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ رنج و غم نہ کریں۔ الحمدللہ میں نے آپ کو اپنے سے بھی پڑھ کر ثابت قدم اور راضی برضا پایا ہے۔ آپ کی باتوں نے میرا ایمان
تازہ کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے قتل کے بعد بھی آپ صبر سے کام لیں گی۔ خدا کی قسم میں سچ عرض کرتا ہوں، آج تک میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب حق کو سر بلند کرنے کے لیے تھا۔ میں نے کبھی برائی کو پسند نہیں کیا، کسی مسلمان پر ظلم نہیں کیا، کبھی بدعہدی نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اپنے مال کا کڑا محاسبہ کیا اور اپنی حدود خلافت میں جہاں تک بن پڑا عدل جاری کیا، لوگوں سے خدا اور رسول کے احکام کی تعمیل کرائی اور اعمال بد سے انہیں روکا۔ بخدا میں دین کے آگے دنیا کو ہیٹ سمجھتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے سوا مجھے کوئی شے مطلوب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، الہی یہ میں نے باتیں فخر کی راہ سے نہیں بلکہ اپنی والدہ کی تسکین اور اطمینان کے لیے کہی ہیں۔ حضرت اسماء نے انہیں دعا دی اور فرمایا، بیٹے تم اللہ کی راہ میں جان دو، میں انشاءاللہ صابر و شاکر رہوں گی۔ اب آگے آؤ تاکہ آخری بار تمہیں پیار کر لوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ آگے بڑھے، ضعیف العمر ماں نے اپنے لخت جگر کو گلے سے لگایا، ان کا منہ اور سر چوما۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ حضرت اسماء کا ہاتھ ان کی زرہ پر پڑا تو پوچھا، یہ تمہاری جسم پر کیا ہے؟ عرض کیا، زرہ ہے تاکہ دشمن کے حربوں سے بچا رہوں۔ حضرت اسماء نے فرمایا، بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکلتے ہو اور ان عارضی چیزوں سے سہارا لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ نے اسی وقت زرہ اتار پھینکی، سر پر سفید رومال باندھ لیا اور ماں سے کہا، اماں جان اب میرے جسم پر معمولی لباس ہے۔ حضرت اسماء نے فرمایا، بیٹا اب میں خوش ہوں، جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور اس کے ہاں اسی لباس میں جاؤ۔ حضرت عبداللہ تلوار سونت کر نکلے اور دشمن کی صفوں میں گھس کے کافی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے اور آخر کار زخموں سے چور چور صدیق اکبر کا یہ اولو العزم نواسا حضرت اسماء کا لخت جگر شہادت کے بلند درجے پر فائز ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے قتل کی خبر جب حجاج بن یوسف کو پہنچی تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ابن زبیر کی لاش کو مقام ہجون میں سولی پر الٹا لٹکا دیا جائے۔ حضرت اسماء کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ خدا تجھے غارت کرے، تو نے میرے لخت جگر کی لاش کو دار پر کیوں لٹکایا؟ حجاج نے جواب میں کہلا بھیجا، میں لوگوں کو ابن زبیر کے انجام سے عبرت دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماء نے اسے پھر پیغام بھیجا، میرے بچے کی لاش میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کی تجہیز و تکفین کر سکوں۔ سنگ دل حجاج نے صاف انکار کر دیا۔ ابن زبیر کی شہادت کے 1-2 دن بعد حضرت عبداللہ بن عمر مقام ہجون سے گزرے تو ان کی لاش سولی پر لٹکتے دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئے اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابو حبیب السلام علیک، میں نے تم کو اس سیاست میں پڑھنے سے منع کیا تھا، تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ شہادت کے 3 دن حضرت اسماء ایک کنیز کے سہارے مقام ہجون تک تشریف لے گئیں۔ اتفاق سے اس وقت حجاج بھی وہاں گشت کر رہا تھا۔ حضرت اسماء کو لوگوں نے حجاج کی موجودگی کی اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا، کیا اس سوار کے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ حجاج نے کہا، وہ ملحد تھا، اس کی یہی سزا تھی۔ حضرت اسماء تڑپ اٹھی اور فرمایا، خدا کی قسم وہ ملحد نہ تھا بلکہ نماز گزار، روزہ دار اور متقی تھا۔ حجاج نے جھلا کر کہا، بڑھیا یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری عقل سٹھیا گئی ہے۔ حضرت اسماء نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، میری عقل نہیں سٹھیا گئی، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے، بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم سفاک پیدا ہوگا، سو کذاب مختار بن ابو عبید ثقفی کو ہم نے دیکھ لیا اور سفاک تو ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حجاج نے سنا کہ حضرت عمر نے اپنے زبیر کی لاش کے نیچے کھڑے ہو کر ان کی تعریف کی ہے تو اس نے لاش کو اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا اور حضرت اسماء کو بلا بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے کہلا بھیجا، میرے حکم کی تعمیل کرو ورنہ چوٹی پکڑ کر گھسٹواؤں گا۔ حضرت اسماء نے جواب میں کہلا بھیجا، خدا کی قسم اس وقت تک نہ آؤں گی جب تک کہ تو چوٹی پکڑ کر نہ گھسٹوائے گا۔ حجاج جو ہے وہ مجبور ہو کر حضرت اسماء کے پاس پہنچا اور دل آزارانہ لہجے میں کہنے لگا، اے ذات النطاقین، سچ کہنا، خدا کے دشمن کا انجام کیسا ہوا؟ حضرت اسماء نے فرمایا، ہاں تو نے میرے فرزند کی دنیا خراب کی لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو میرے بیٹے کو تنزن ابن ذات النطاقین کہتا تھا،
تو خدا کی قسم میں ذات النطاقین ہوں، میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا توشادان اپنے نطاق سے باندھا تھا، لیکن میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک صفاق ہوگا۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا اور صفاق کا دیکھنا ابھی باقی ہے، سو وہ تو ہے۔ حجاج حضرت اسما کی بے باکانہ گفتگو سن کر سکتے میں آ گیا اور کان دبا کر وہاں سے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ علامہ شبلی نے اس واقعے کو ایک طویل نظم میں بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے کہ لاش منگوا کر جو حجاج نے دیکھا تو کہا اس کو سولی پہ چڑھاؤ کہ یہ تھا قابل دار۔ لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن، لیکن ان کی ماں نے نہ کیا رنج و الم کا اظہار۔ اتفاقات سے ایک دن جو ادھر جا نکلیں، دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولیں یک بار، ہو چکی دیر کے ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں اب بھی یہ سوار۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے جب ان کو جو ہے وہ وہاں سے نہیں اتارا، ان کی لاش لٹکتی رہی، تو حضرت اسما نے عبداللہ بن ملک کو دمشق میں پیغام بھیجا، اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی عروہ بن زبیر محاصرہ مکہ کے دوران آخر وقت تک جو ان کے ساتھ رہے، تو انہوں نے حجاج کو جب پتہ چلا کہ حجاج جو ہے وہ ان کی سولی سے لاش نہیں اتار رہا، تو وہ خفیہ طور پر دمشق گئے اور عبد الملک کے پاس گئے۔ عبد الملک سے انہوں نے درخواست کی اور اس نے پھر حجاج کو حکم دیا کہ وہ لاش حضرت اسما کے حوالے کر دے۔ حجاج نے اسی وقت لاش حضرت اسما کے حوالے کرنے کا حکم دیا، اور جب جو ہے وہ لاش ان کے حوالے کی گئی تو انہوں نے پھر حضرت اسما نے کہا کہ ان کو غسل دو۔ تو ابن ابی ملیکہ ایک جو عینی شاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عبداللہ بن زبیر کو غسل دے رہے تھے تو ان کے جسم کے جس حصے کو بھی ہم جو ہے وہ ہاتھ لگاتے تو ایک ایک جوڑ لاش کا الگ ہو چکا تھا، تو ہم نے الگ الگ ہی ان کے ایک ایک جوڑ کو غسل دیا۔ پھر جب سارے اعضاء کا غسل ہو چکا تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور ان کو مقام حجون میں سپرد خاک کر دیا۔ اور اس سے پہلے حضرت اسما دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ میں اپنے بیٹے کی لاش دفن کر کے مطمئن نہ ہو جاؤں۔ اور اس واقعے کے 7 دن بعد، بعض روایات کے مطابق 20 دن بعد یا 100 دن بعد، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی دائی اجل کی پکار پر لبیک کہا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 100 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن اس حالت میں بھی ان کے سارے دانت سلامت تھے، ہوش و حواس درست تھے، آپ کا قد دراز اور جسم فربا تھا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آخری عمر میں آپ کی بصارت چلی گئی تھی۔ اور جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا واقعہ ہے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ ان کو ٹٹول کر یا پوچھ کر ہر کیفیت سے وہ آگاہ ہوتی تھی۔ حضرت زبیر سے حضرت اسما کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ بیٹوں میں عبداللہ، عروہ، منذر، مہاجر اور عاصم ہیں، اور بیٹیوں میں خدیجہ الکبریٰ، ام الحسن اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہم سب کے لیے بہت بڑی مثال ہے، کس طرح سابقون الاولون میں شمار ہوئیں، آگے بڑھ کر ایمان قبول کیا اور ایمان کے راہ کے اندر ہر آزمائش کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔